سائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب صاحب کا وعد دیتا ہوں کہ آئے اور تقریر پیش کریں. ان کی تقریر کا عنوان ہے سیرت محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حفظ اول کے طالب علم ہے اور پسد کے رہنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. عزیز عزیزہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس مبارک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے اتنی بساط تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر لب کشائی کر سکوں، پھر بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی اصلاح کے لیے تقریر بیان کر رہا ہوں، لہذا بغور سماعت فرمائیے. قلب میرا قاصر، زبان میری عاجز، محبت کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. عزیزان اکرامی، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ کوئی نظام مکمل تھا. ہر جگہ پر شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے آ رہی تھی. عداوت و نفرت کا دور و دورہ تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی. بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کا گھر میں پیدائش کا ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے. غرض یہ کہ جتنے بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑ لا آیا. عزیزان گرامی، خداوندی نے، اللہ تبارک و تعالی نے شاہدان لات و منات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع فرمایا. مکے میں آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبد المطلب کے نور نظر عبداللہ کے لخت و جگر دو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. تمام جگہوں پر انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدم میں، شرک کفر قدم میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے. لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے. گلدار ہستی میں ایک عجیب رونق طاری ہو گئی اور چاروں سمت سے آواز آنے لگی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. عزیزان گرامی، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت و جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے اگموش سے شہادت سے ایک اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. عزیزان گرامی، حضرت آمنہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کچھ غم کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. آمنہ کہتی ہے کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے نور نظر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور اس کے لیے کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کر، میں اس کا مربی ہوں، استاد بھی ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے. اگر یہ بچے کا دل سیر و تفریح کو چاہا تو معراج پہ بلا دیں گے. اگر یہ بچے سے کوئی شہادت طلب کرے تو پتھر سے کلمہ پڑھوا دیں گے. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ اس بچے کا کچھ نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ میرے زبان پر قابو نہ میرے ذہن میں کئی نام آتے ہیں، لیکن قلوب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے نام کا بچہ تو پورے جزیرۃ العرب میں نہیں ہوگا. آمنہ فرماتی ہے ایسے نام کا بچہ کیا، ایسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں کیا، پورے دنیا میں نہیں ہوگا. اس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. برادران ملت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء السلام کا خوبصورت گلدستہ تھے. میرے نبی کے اندر حضرت آدم کی صورت، حضرت شیث کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کے اخلاق، حضرت اسماعیل کی زبان، صالح والی فصاحت، اسحاق والی رضا، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر، یوشع والا جہاد، یونس والی اطاعت، الیاس والا وقار،
یحییٰ والی عصمت اور عیسیٰ والا ذہب تھا۔ عزیزان گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام محاسن کا، تمام پیغمبر اسلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھے۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دبلی پتلی سواری پر لے کر سوار ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی کمزور تھی۔ کچھ دیر پہلے جو سواری اس قافلے میں سب سے پیچھے چل رہی تھی، وہی سواری آج قافلے میں سب سے آگے چل رہی ہے۔ قافلے والے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے تو یہ سواری بہت پیچھے چل رہی تھی، اچانک اس میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ عزیزان گرامی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا کمال تھا۔ حضرت حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں لے کر آتی ہے تو سارا گھر انوار و برکات سے بھر جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا دور بھی بڑا عجیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام کے سفر کو جاتے ہیں۔ راستے میں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوتی ہے۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور تورات کی تمام علامات پر غور کرتا ہے اور کہتا ہے، ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب اسے آگے مت لے جاؤ، کیونکہ جو میں نے تورات میں علامت پڑھی ہے سب کے سب ایک بچے میں پائی جاتی ہے۔ شاید آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آخری نبی ہے۔ ابو طالب وہیں سے گھر لوٹ جاتے ہیں اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس تجارت میں بہت نفع حاصل ہوا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاقاً کرداراً بھی اچھے تھے، ویسے حسن و جمال میں بھی چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری کی عورتیں اپنی انگلیاں چبا جاتی تھی۔ اگر میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ بیٹھتی۔ اگر حسن کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اشعار یاد آتا ہے، بلغ الاولی بجمالی کشف الدجا بجمالی، بلغ الاولی بکمالہ وکشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کوئی ادیبوں نے کوئی مقرروں کی کیسے جرات ہو سکتی ہے کہ اس عنوان پر بحث کرے؟ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رسالت پر فائز ہوئے ویسے ہی حق کا اعلان کر دیا، شرک کو مٹا کر توحید و انسانیت کا بول بالا کیا، ظلمت و شیطانیت کو مٹا کر رضا و حیا، انسانیت و حیا کو روشن کیا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین کام انجام دیے، جسے کفر قدا کو توحید قدا بنایا، راہ زن کو راہبر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے ایسی مقدس جماعت نے تربیت پائی جو تمام عالم اسلام پر چھا گئی۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر عطا فرمائے۔ آخری شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔